رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JMT میڈیا پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، برکات رمضان ٹرانسمیشن کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہمارے آج کے مہمان بنے ہیں حضرت مولانا مفتی کشمیر صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، والدین کے بارے میں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ والدین کا ادب ضروری ہے، اولاد کے اوپر فرائض ہوتے ہیں والدین کے، کہ والدین کی اطاعت ضروری ہے، فرمانبرداری ہے اس کی، ان کو اف تک نہیں کہنا، اور والدین کے جو مطلب یہ ہے کہ نافرمانی کریں گے ہلاکت ہی کا سبب بنیں گے۔ تو کیا کبھی والدین کے ذمہ بھی کوئی فرائض ہیں ایسے کہ جو انہوں نے ادا کرنے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ اولاد کے حوالے سے ان کے کیا فرائض ہیں اور کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں جو وہ ادا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں JMT میڈیا کا شکر گزار ہوں، پھر آپ کا کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا JMT میڈیا پر۔ رہا آپ کا سوال بچے کے بارے میں، بچہ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے بڑی بڑی دعائیں مانگی ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کے وقت بھی بچے کی دعا کی اور اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اور ہر ماں باپ کی یہ فطرت اور چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو، اور جب اللہ رب العزت کسی کو یہ نعمت عطا کر دے تو پھر والدین کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو والدین کے اوپر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی جسمانی طور پر اچھی پرورش کی جائے، ان کو اچھے اخلاق سکھلائے جائیں، ان کو اچھی تعلیم دی جائے، ان کو خدمت کا جذبہ سکھلایا جائے اور اولاد کو صحیح طور پر انسان بنایا جائے۔ اور فطری طور پر ہر ماں باپ کو یہی فکر لائق ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے، حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی جب حاملہ ہوئی تو وہ ہر روز یہی دعا مانگتی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ ابھی تک وہ حاملہ ہوئی، بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے رحم میں تھا، بچے کی ولادت میں نہیں ہوئی، اس سے پہلے وہ ہر وقت یہی دعا مانگتی تھی۔ نیک مائیں ہر وقت اپنی اولاد کی نیک بختی کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ جس طرح نیک ماں اپنے بچے کے لیے اس کی تربیت کی فکر کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس طرح نیک والد کو بھی اولاد کی تربیت کی فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کی وصال کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ جب بیٹے قریب ہو گئے تو اس نے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب دیکھ دل کے اندر کتنا غم زدہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا اولاد کا۔ اس کے دل کے اندر تمنا اور چاہت یہ تھی کہ میری جو اولاد ہے وہ دین پر قائم رہے، سیدھے راستے پر قائم رہے۔ تو لہذا قرآن مجید کی ان دونوں آیاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک والدین کو اولاد کی کتنی فکر اور ان کو کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ والدین کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، تو اچھی تربیت میں بنیادی چیزیں کیا شامل ہیں؟ وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں کہ جس میں والدین کردار ادا کریں اور اسی کے اوپر زیادہ توجہ دیں کہ جس کی وجہ سے ان کی تربیت بھی اچھی ہو سکے؟ ماشاءاللہ، آپ نے بڑا بہترین سوال کیا۔ بنیادی طور پر والدین کو جو ہے اولاد کے اوپر 3 چیزوں کے اوپر زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے بچے کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اور عام طور پر گھر کے اندر جو وہ کام کاج کر رہا ہوتا ہے اس کو بتلانا چاہیے کہ اس کے اوپر آپ کو کیا اجر ملتا ہے۔ جیسے کہ بچہ ماں کی خدمت کرتا ہے تو اس کو بتلانا چاہیے اس کے اوپر آپ کو کیا اجر ملے گا۔ والد کی خدمت کرتا ہے، بتلانا چاہیے کیا اجر ملے گا۔ استاد کی خدمت کرتا ہے، اس کے اوپر کیا اجر ملتا ہے۔ بڑوں کی خدمت کرتا ہے، اس کے اوپر کیا اجر ملتا ہے۔ بڑوں کا ادب کرتا ہے، اس کے اوپر کیا اجر ملتا ہے۔ تو بچپن ہی سے بچے کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اور اس کے برعکس بچے کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا نہ کرنے کی وجہ سے بچہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ والدین کی خدمت تو دور کی بات،
استاد کی خدمت تو دور کی بات، بڑوں کا ادب تو دور کی بات، پھر بس اوقات اس کا اپنا کام بھی اس کے اوپر بھاری اور بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ لہذا بچپن ہی سے اس کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، بچے کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالے۔ سچ اگرچہ کڑوا ہوتا ہے، سچ اگرچہ مشکل ہوتا ہے، لیکن سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ یقین جانیے کہ سچ کے اندر برکت ہے، اور سچ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقبول ہے، اور سچ کے صدقے اللہ تعالیٰ بندے کو دین و دنیا دونوں میں کامیاب کر دیتا ہے اور دونوں میں سرخرو کر دیتا ہے۔ تیسری بات، بچے کو ہمیشہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اس کو وضو کا طریقہ بتلانا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کو پاکیزگی کے طریقہ بتلانا چاہیے، پھر اس کے بعد بچے کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اگر وہ لڑکا ہے، اگر لڑکی ہے تو گھر میں اذان کے بعد فوراً نماز پڑھ لے، اس کے بعد گھر کے کام کاج کر سکتی ہے۔ اگر بچہ نماز پڑھ رہا ہے تو والدین کو نظر رکھنی چاہیے، اگر وہ غفلت کر رہا ہے یا سستی کر رہا ہے تو اس کے اندر والدین کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے، اور اگر وہ جلد بازی کر رہا ہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس کی تلقین کریں، بچے کو کہیں کہ آہستہ سے نماز پڑھنی چاہیے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، تسلی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو نماز پڑھ ایسے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ ایسا محسوس نہ کرے تو اس کو یہ بتلایا جائے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جی ناظرین، مفتی کشمیر صاحب ہمیں بتلا رہے تھے کہ والدین کا یہ فریضہ بنتا ہے، بحیثیت والدین ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، اور بچوں کی تربیت میں خصوصاً انہوں نے 3 چیزوں پر زیادہ تر توجہ والدین کو زیادہ تر توجہ ان 3 چیزوں پر دینی چاہیے، جن میں پہلی چیز خدمت کا جذبہ، سچ بولنے کی عادت اور نماز کی طرف ان کو متوجہ کرنا چاہیے۔ تو اس سے بچے کی اخلاقی طور پر بھی اور اس کی اپنی ویسے بھی اچھی ہی تربیت ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔